ووٹ چوری کے الزامات کے درمیان کرناٹک حکومت کا اہم قدم EVM نہیں بلکہ بیلٹ پیپر کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کرانے کی تیاری۔ BJP نے فیصلے کو شکست کا خوف قرار دیا۔ 7 اور 8 دسمبر کی درمیانی شب دہائی کا سب سے طویل چاند گرہن 3 گھنٹے 28 منٹ تک رہے گا جاری۔ ہندوستان سمیت ایشیا، افریقہ اور یورپ میں کیا جا سکے گا گرہن کا مشاہدہ۔ بھٹکل کے قاضی صاحبان کا بھٹکل کی تمام جمعہ مساجد میں رات 10 بجے چاند گرہن کی نماز کا اعلان۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک اور کوشش بے نقاب۔ لشکر جہادی گروہ کے نام سے ممبئی کو بم دھماکوں سے اڑانے کی دھمکی دینے والا نکلا ایک ہندو نوجوان۔ پولیس نے نوئیڈا پولیس کے تعاون سے اشونی نامی شخص کو کیا گرفتار۔ اپنے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے 400 کلو RDX سے دھماکے کی دی تھی دھمکی۔ مہاراشٹر کے ناسک میں پیش آیا چونکا دینے والا واقعہ۔ اسپتال کے ذریعے برین ڈیڈ قرار دیا گیا نوجوان آخری رسومات کے دوران ہو گیا زندہ۔ گھر والوں سمیت ہر کوئی حیران۔ مریض دوبارہ اسپتال میں داخل۔ اسپتال نے کہا طبی اصطلاحات سے گھر والوں کی ناواقفیت سے پیدا ہوا کنفیوژن۔ ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت عروج پر۔ مدھیہ پردیش کے اجین میں مذہبی تہوار میں لو جہاد کی جھانکی بنا کر اقلیتوں کو اشتعال دلانے کی کوشش۔ پولیس کی سرپرستی میں جھانکی گزارنے پر مسلمانوں میں شدید ناراضگی۔ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کا کیا مطالبہ۔ ہندوستان میں مسلم اداروں کے خلاف بڑھتے امتیاز اور مخالفت کے باوجود مسلم اداروں کی شاندار کامیابی۔ NIRF کی درجہ بندی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٹاپ 10 میں۔ جامعہ ہمدرد قرار دیا گیا ملک کا نمبر 1 فارمیسی ادارہ۔ غیر قانونی قبضے کے نام پر مسلمانوں کی اراضی کو نشانہ بنانے والی ہندوتوا تنظیموں کو دہلی ہائی کورٹ نے دکھایا آئینہ۔ 3 درگاہوں اور مزار کو ہٹانے کا مطالبہ عدالت نے کیا خارج۔ عدالت نے تنظیم کی منشا پر اٹھائے سوال۔ غیر منصفانہ کوششوں کے بجائے عوامی خدمات پر توجہ دینے کی دی نصیحت۔ NDA اور انڈیا بلاک کے درمیان نائب صدر کے انتخابات کو لے کر سرگرمیاں تیز۔ BJP صدر نڈا کی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ اہم بیٹھک۔ اپوزیشن انڈیا بلاک نے بھی بلائی ورچوئل میٹنگ۔ 9 ستمبر کو ہوگا نائب صدر کے عہدے کا انتخاب۔ NDA نے CP رادھا کرشنن کو تو انڈیا اتحاد نے B سدرشن ریڈی کو بنایا ہے امیدوار۔ روسی تیل خریداری کو لے کر ہند امریکہ کے درمیان بڑھتی تلخیوں کے درمیان ٹرمپ کا دوستانہ ٹویٹ۔ مودی کو عظیم وزیر اعظم قرار دیا۔ وزیر اعظم مودی نے بھی ٹرمپ کے ٹویٹ کا دیا جواب۔ کہا امریکی صدر کے جذبات کی کرتا ہوں قدر۔ دہلی کے لال قلعے میں جین برادری کے مذہبی پروگرام کے دوران چوری کی ڈرامائی واردات۔ مذہبی پنڈال سے لاکھوں کی ملکیت کا سونے اور ہیروں سے بنا کلش چوری۔ CCTV فوٹیج کی مدد سے مجرم کی تلاش میں مصروف پولیس۔ ملک کی کئی ریاستوں میں بارش کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ہماچل، جموں اور پنجاب میں زبردست تباہی۔ پنجاب میں دہائیوں بعد سب سے خطرناک سیلاب۔ ریاست کے 23 اضلاع میں 1902 گاؤں زیر آب۔ 43 افراد اب تک ہلاک، لاکھوں افراد متاثر۔ غیر قانونی تبدیل مذہب قانون کے نام پر اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی UP پولیس کی سازش بے نقاب۔ تبدیل مذہب کا ریکٹ چلانے کے الزام میں گرفتار 7 مسلم نوجوانوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں پولیس پر حراستی تشدد اور الزامات کا جبری اعتراف کرانے کا لگایا الزام۔ عدالت نے سینئر پولیس افسران کو ذاتی طور پر عدالت میں حاضر ہونے کا دیا حکم۔ ہریانہ کے نوح میں دلت خاندان کے قبول اسلام پر ہندوتوادیوں کا ہنگامہ۔ بغیر دباؤ کے مذہب اسلام قبول کرنے کے تصدیق کے باوجود پولیس نے درج کیا کیس۔ انتہا پسند تنظیموں کا منصوبہ بند تبدیل مذہب کے الزام میں احتجاج۔ تشدد کے 2 سال بعد اب وزیر اعظم مودی کریں گے منی پور کا دورہ۔ وزیر اعظم کے دورے سے قبل انتظامیہ کی تیاریاں تیز۔ 13 ستمبر کو وزیر اعظم مودی کے دورے کا امکان۔ کانگریس رہنما گورو گوگوئی نے وزیر اعظم کے دورے کو امن کی جدوجہد کا آغاز قرار دیا۔ دورے میں 2 سال کی تاخیر پر وزیر اعظم مودی کو بنایا ہدف تنقید۔ بولے وزیر اعظم کو عوام سے معافی مانگنے کی ضرورت۔ جمہوری حکومت کے قیام پر بھی گورو گوگوئی نے دیا زور۔ فی الحال منی پور میں جاری ہے صدر راج۔ That Prime Minister Modi's visit is not the end, but it is only the beginning, and it is a beginning which has come very much delayed. It should have happened 2 years prior. There are still many more milestones to overcome, and as they say, justice delayed is justice denied. And I think people of Manipur have been denied of a visit by their Prime Minister for far too long, and I hope that the Prime Minister, when he arrives in Manipur, the first thing he does is apologize to the people of Manipur for غزہ میں اسرائیلی بربریت کے 700 دن مکمل، لیکن اب تک
حماس کے نام پر معصوموں کی نسل کشی میں مصروف اسرائیلی حکومت غزہ میں روزانہ درجنوں افراد بمباری کا بن رہے ہیں نشانہ، بھوک اور قحط سے بھی اموات کا سلسلہ جاری۔ 700 دن کی جنگ کے باوجود مٹھی و جماعت کے سامنے دنیا کی سپر پاور بے بس۔ حماس نے اب ایک اور قیدی کی ویڈیو جاری کر اسرائیل کو بھیجا پیغام، کہا بغیر مذاکرات کے اپنے ارغمالیوں کی رہائی کی کوئی بھی کوشش نہیں ہوگی کامیاب۔ تل ابیب میں ایک بار پھر حکومت مخالف مظاہرے شروع۔ مزید ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنستی جا رہی ہے قابض اسرائیلی حکومت۔ دنیا بھر میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف مظاہرے۔ اب کئی مغربی ممالک کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ فرانس کے بعد اب فن لینڈ بھی فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک میں ہوا شامل۔ امریکہ کی ایسے ممالک کو دھمکیاں۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے نکلے 44 ممالک کے سب سے بڑے عالمی بیڑے کا حوصلہ توڑنے کے لیے اسرائیلی وزیر کا خطرناک منصوبہ، جہاز ضبط کرنے اور شرکاء کو قیدی بنانے کا وزیر نے کیا اعلان۔ شرکاء نے اسرائیلی وزیر کے بیان کو امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا۔ عالمی برادری سے جہازوں کو فوری تحفظ دینے کا کیا مطالبہ۔ شہر بٹکل کے عوام کو درپیش اہم مسائل کے حل کے لیے مختلف مذاہب کے نمائندوں پر مشتمل وفد کی ڈپٹی کمشنر اور پولیس سپرنٹنڈنٹ سے ملاقات کے دوران اہم شاہراہ توسیعی مرحلہ، UGD سمیت بھٹکل کے ساحل کو توجہ کا مرکز بنانے کے لیے مختلف اقدامات اور منشیات کی روک تھام اور بھٹکل کی ہمہ جہتی ترقی پر ہوئی گفتگو۔ شہر کے اہم مسائل کے حل کے لیے تعاون کرنے کی وفد نے کی گزارش۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر TV کو سبسکرائب کریں۔